السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حاضرین کرام اور ناظرین حضرات، پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس کلاس اور درس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایمان کی کچھ خصلتیں بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات اپنے لطف و کرم اور عنایت سے، اپنی مہربانی سے ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے اور اہل ایمان کے اندر جتنی خوبیاں، اچھائیاں ظاہری یا باطنی ہوتی ہیں، ساری خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما دے اور قبول فرمائے، آمین۔ حاضرین کرام، اہل ایمان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خصلتیں ہیں، اور قرآن کریم اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھری پڑی ہیں۔ چونکہ ایمان اور اس سے متعلق چند اہم باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے اندر اچھائیاں کیا ہوتی ہیں، اسے اپنے اندر پرونے کے لیے اور آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ ٹاپک لیا۔ تو آئیے سرسری طور پر چند اہم سے اہم اہل ایمان کی میں خوبیاں بتلانا چاہتا ہوں، یا ایمان کی خوبیاں بتلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ ایمان کی خصلتوں میں سے اور خوبیوں میں سے ہے اللہ تعالی سے غایت درجہ، حد درجہ محبت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بنا مبالغہ تعظیم کرتے ہوئے ان سے انتہائی حد درجہ محبت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما سواہما من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ مما سواہما یہ دوسرے حدیث کا لفظ ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں، یعنی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نزدیک، اس کے بچے سے، اس کے ماں باپ سے اور سارے لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ترین نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی خوبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ساری چیزوں سے کہیں زیادہ محبت کرنا۔ ایمان کی دوسری خصلت اور خوبی ہے انصار سے محبت کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہجرت کے موقع پر اللہ اس کے رسول کے حکم کے بموجب مکہ چھوڑ کر دین اسلام کی خاطر مدینہ تشریف لائے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں موجود مومنوں اور مسلمانوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی جو خدمت کی، ان کے لیے جو قربانیاں دی، ان کی جو مدد اور نصرت کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کی محبت یہ ایمان کی خصلت
اور ایمان کی خوبی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، آیت المؤمنی حب الانصار و آیت النفاقی بغض الانصار، متفق علیہ۔ مومنوں کی نشانی انصار سے محبت کرنا اور منافقوں کی نشانی انصار سے بغض اور نفرت رکھنا۔ ایمان کی تیسری خصلت اور نشانی یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین کے علاوہ دیگر دوسرے سارے مومنوں سے خالص محبت کرنا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم پکے سچے مومن نہیں ہو جاؤ گے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم سارے کے سارے پکے سچے مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبتیں نہ کرنے لگو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلا دوں، کیا تمہاری ایک ایسی چیز کی طرف نشاندہی نہ کر دوں کہ اگر تم اس چیز کو کرنے لگو گے تو آپس میں تم محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومنوں سے محبت یہ ایمان کا ایک حصہ اور ایک جز ہے، اور مومنوں سے محبت، مومنوں کے درمیان محبت پھیلانے کا ذریعہ، ایک بہترین ذریعہ سلام کو آپس میں پھیلانا ہے، اور مومنوں سے محبت ایمان کی ایک خصلت اور ایمان کی ایک صفت اور خوبی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی خصلتوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنا جو اپنے لیے ہم اور آپ پسند کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، ایک روایت میں حتی یحب لأخیہ او قال لجارہ ما یحب لنفسہ، متفق علیہ، کہ تم میں سے کبھی بھی کوئی شخص کامل اور مکمل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث سے جہاں سماج کے اندر الفت و محبت پھیلانے کی تعلیم ملتی ہے، محبت کرنے کی تعلیم ملتی ہے، وہیں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مومنوں سے محبت کامل ایمان کا ایک جز اور ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی خصلتوں اور خوبیوں اور صفتوں میں سے ہے پڑوسی کی عزت کرنا، مہمان کی عزت کرنا، خیر کے علاوہ دوسری چیزوں کے بکنے سے خاموش رہنا، پڑوسی کے حقوق کی مکمل ادائیگی، مہمان کی محبت کے ساتھ مہمان نوازی اور شر کی باتیں بولنے سے خاموشی، یہ اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ہے اور ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ سنیں ایک حدیث شریف، راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس شخص کا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے وہ بولے تو اچھی ہی بات بولے، جائز اور درست ہی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ،
اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر، بدلے کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اس کا اکرام اور اس کا احترام کرے. اور من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، متفق علیہ. اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، احترام کرے، اس کی مہمان نوازی کرے. تو اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا، مہمان کی خاطر تواضع کرنا اور بری باتوں سے کے بکنے سے خاموش رہنا، یہ ایمان کی اہم ترین خصلتوں میں سے ہے. اسی طریقے سے ایمان کی خصلتوں اور خوبیوں میں سے ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جب بھی کوئی شخص کوئی غلط منکر خلاف شریعت بات سنے یا دیکھے تو حسب طاقت وہ اس منکر اور غلط چیز کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کرے اور مٹائے. اور اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے اس سے روکے اور مٹائے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل سے روکے، یعنی دل میں اس چیز کو برا اور غلط سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے ادنا اور ہلکا اور کمزور درجہ ہے. گویا حدیث رسول ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں حسب طاقت اور حسب علم. ایمان کی خصلتوں میں سے ایک خصلت دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی خیر خواہی کرتے ان کے لیے بھلائی تلاشنا، بھلا چاہنا ان کے بارے میں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کے ساتھ خیر خواہی کریں؟ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہوئے فرمایا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کریں، ولکتابی، اور اس کے کتاب کے ساتھ خیر خواہی کریں، ولرسولی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں، ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اور مسلمانوں کے پیشوا کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کریں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. حاضرین کرام، یہ ایمان کی چند خصلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور انہی خصلتوں کو بیان کیا ہے جس پر ہم اور آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے نفس امارہ کو کچل کر، اپنے شیطان کو روند کر، اپنے بگڑے سماج سے بالا تر ہو کر ہم ان خصلتوں کو اپنا سکتے ہیں. اور اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے. لہذا ہمیں اس کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے کہ جتنے اعمال پائے جاتے ہیں ان سارے عملوں میں سب سے افضل عمل ایمان ہے. اور ایمان کی مٹھاس، ایمان کی تازگی اور ایمان کے اندر رمق اور دمک اور چمک لانے کے لیے ان خصلتوں کو اپنے اندر پرونا ایک بہت ہی بڑی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملوں میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور رسول پر ایمان لانا. پھر صحابہ کرام نے پوچھا
ثم قال ماذا، اس کے بعد کیا سب سے افضل عمل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا قیل وماذا، اور اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، وہ حج جو مبرور اور مقبول ہو جائے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو بتلا چکا ہوں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور ایمان کم ہوتا ہے، ایمان نیکیوں سے بڑھتا ہے اور ایمان گناہوں سے گھٹتا ہے۔ یہ ایمان کی جو خصلتیں اور خوبیاں آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، اگر اس کو ہم اپنے اندر اپنائیں گے، پیدا کریں گے، تو ہمارا ایمان جوان ہوگا، ہمارا ایمان پروان چڑھے گا اور ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور ان خصلتوں سے اگر ہم خالی ہیں یا عاری ہیں تو ہمارا ایمان گھٹے گا۔ یہ ایمان کی خصلتوں میں سے چند اہم خصلتیں میں نے آپ کو بتلانے کی کوشش کی ہے، اس گزارش کے ساتھ کہ ہم اور آپ اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنانے والا بنائے، دل سے اخلاص نیت کے ساتھ، اور ہمارے اندر ان خوبیوں کو پیدا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔